بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، یقیناً ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے محبت کے بغیر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ which condition is very first؟ سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے ساری دنیا میں، اللہ ایک ہے، بہت سارے مذہب کے لوگ کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نہ کہے دل کی تصدیق کے ساتھ، نبی پاک کو اللہ کا نبی اور آخری نبی نہ مانے اور محبت رسول دل میں نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، منافقین بھی تو تھے، مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، نبی پاک کے دور میں تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ صرف کلمے سے بھی ایمان نہیں ہوگا، کلمہ پڑھے اور دل میں عشق رسول نہیں، دشمنی ہے، بغض ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے بہت تھوڑا۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نعتیں بھی سنتے ہیں، اجتماع میں بھی آتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں، پرچم بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلوس میں جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے۔ مگر جس نبی کے غلام ہیں ان کی سیرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہے؟ ہمیں بہت ساروں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نوجوان سے پوچھو کہ بتائیے نبی پاک کی مکی زندگی کتنی تھی، مدنی زندگی کتنی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاندان کے بارے میں بتائیے، نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا، پہلی وحی کب آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے قریبی صحابہ کون تھے، غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ سب کیسے ہوا؟ تو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں۔ مگر آج کے نوجوان کو پوچھو کہ یار فلاں کرکٹر کا ریکارڈ کیا ہے، تو اس کا نام بھی بتائیں گے، ریکارڈ بھی بتائیں گے، سینچریاں بھی بتا دیں گے، فلاں فٹ بالر کے گول بھی پتا ہوں گے، ہیئر اسٹائل بھی پتا ہوگا، اس کے کپڑے کون سے وہ بھی پتا ہوں گے، پتا نہیں کیا کیا لوگ یاد کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندو، جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس کا امتی ہو، جنہوں نے کام آنا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں ویسے لوگوں سے جو اس طرح آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں نا، کسی گلوکار کو، کسی اداکار کو، معاذ اللہ، کسی فٹ بالر، کرکٹر یا ویسی دنیا کی کسی فیم پرسنالٹی کو، ان سب سے سوال ہے، بتاؤ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اچھا، جانتا نہیں، کبھی تمہارا خیال رکھا؟ جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ کبھی تمہیں یاد کیا؟ نہیں، وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ ہم ہی یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، ہم ہی اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی انسٹاگرام، بس اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کی کلپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اسی کے پیچھے دیوانے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اس کے پیچھے دیوانے ہو، نہ تمہیں جانتا ہے، نہ یاد کیا، نہ خیال رکھتا ہے۔ تم اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ 1450 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہا۔ ارے مدینے میں اور مکے میں راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر وہ آقا ہمیں یاد کرتے رہے، آج قبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے جنت میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسے حبیب جو ہمیں کبھی نہ بھولے۔ آج امتی ایسا لگتا ہے اپنے آقا کو بھلا بیٹھا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایٹ اینی لیول، کسی بھی جگہ پر پیارے آقا امتیوں کو نہیں بھولے۔ امتی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھولتا جا رہا ہے، زبانی تو ہے یا پریکٹیکل میں کہیں نبی پاک کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہمیں اپنی انداز میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کرنا ہے، ان کی عادتوں کو شامل کرنا ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں، میں کچھ مختصر، یقیناً پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں
اور قلب ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، کیا کمال کی بات لکھی ہے شعر میں، کئی لوگوں کے ثانی ریپلیکا، ان کے بعد ان کی خلا پورے کرنے والے آئی جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں تھا اس کے بعد یہ آ گیا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو اب نبی پاک کی سیرت بیان کرنا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، مگر کچھ معلومات میں اضافہ ہو۔ آج سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نسب کو سنتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں بتائیے آپ کا نام کیا، آپ نام بتائیں گے، والد کا نام کیا بتائیے، دادا کا نام بھی شاید پتا ہوگا، کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی پتا ہوگا۔ کیا نبی پاک کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یہ نبی پاک کے والد کا نام، بن عبد المطلب یہ دادا کا نام، بن ہاشم یہ پردادا کا نام، بن عبد مناف یہ ان کے والد۔ اب اسی طرح سلسلہ آگے چلے گا، آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی پاک کا نسب نامہ، آقا کا جو سارا خاندان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک، ہر دور میں میرے آقا کے جو نسب میں والدین اور جد رہے سارے پاک، سارے اشرف، سارے بلند خاندان والے رہے۔ پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا، اور سبحان اللہ پھر ربیع الاول کی وہ رات آئی، وہ 12ویں شب آئی، بی بی آمنہ کے بطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نسب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہرقل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا، یعنی دشمن بھی مانتے تھے، اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ عالی خاندان والے ہیں، نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو برگزیدہ بنایا۔ ون آف دا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانا تھے۔ کنانا سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دوں، پتہ چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ یہ ذرا سنا نا آپ نے کہ ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے ون آف دا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا۔ یہ انتخاب، یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا پیارا پیارا۔ رب دا نظارہ، یہاں بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے،
रब को तो हम नहीं देख सकते ना, तस्वीर को देखें तो पता चलता है मुसव्विर कैसा होगा, है दुनिया देखते हैं तो पता चलता है मालिक कैसा होगा, ये सारी रानाइयां जिसने बनाई हैं वो खालिक कैसा होगा, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल अब ये कुरैशी कहलाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना, सबको पता है। मगर ये कुरैशी क्यों कहलाते हैं और कुरैश था कौन जिसकी वजह से नबी पाक कुरैशी कहलाए? मैं बड़ी बेसिक बातें आज बताने आया हूं ताकि ये बड़ी बेसिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। याद रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जैसे मैंने कहा कि सारे ही आबा व अजदाद पाक साफ बड़े बुलंद मर्तबे वाले, मगर इनमें एक जो हजरत फहर बिन मालिक थे, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत फहर बिन मालिक बनते हैं परदादा, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाकर अब फहर बिन मालिक ये हैं, ये इनका लक़ब कुरैश था और इनकी औलाद कुरैशी कहलाती थी या कुरैश कहलाती थी। फहर बिन मालिक कुरैश क्यों कहलाया? इसकी वजह यह थी कि कुरैश एक समुद्री जानवर का नाम है जो छोटे छोटे जानवरों पर गालिब आ जाता था। ये बड़े शुजात वाले थे, बड़े बहादुर थे और अपनी वजाहत और अपनी शुजात की वजह से सारे कबाइल अरब पर गालिब आ जाते, इसलिए आपको कुरैश लक़ब मिल गया और आपकी औलाद जो है वो कुरैशी कहलाई। तो पता चला फहर बिन मालिक जो थे वो कुरैश कहलाए और उसकी वजह से उनकी औलाद और पूरा कबीला कुरैशी बन गया। अच्छा, इसी तरह हाशिम, हाशिम क्यों कहते हैं भाई और किसकी वजह से नबी पाक हाशिमी हैं? चले ये भी आज समझ लें। प्यारे आका के परदादा हाशिम, फहर बिन मालिक भी नबी पाक के आबा व अजदाद में से थे, मगर परदादा थे हाशिम। हाशिम इनका नाम नहीं था, इनका नाम था अमर। बड़े सखी थे, बड़े बहादुर थे, गरीबों की मदद करने वाले थे। हाशिम का तर्जमा है कि रोटियों का चूरा करने वाला। हुआ ये कि हज के दिनों में हाजी आए, खाना कम था, आपने बहुत सारी रोटियां मंगवाई, उसका चूरा किया, ऊंट के गोश्त का शोरबा बनाया और रोटियों में उस शोरबे के साथ सरीद बनाया और हाजियों में तकसीम करना शुरू कर दिया। नबी पाक का सारा घराना ही सखी है, जो तुमसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, आका तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। तो अब ये जो हाशिम थे जिनका नाम अमर था, इनका नाम इस वजह से रोटियों का चूरा करके हाजियों में तकसीम करने की वजह से हाशिम पड़ गया और आपकी औलाद जो है वो फिर हाशमी कहलाई। तो पता चला कि हाशमी और कुरैशी जो नबी पाक को कहा जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? अब्दुल मुत्तलिब ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा, ठीक है, और इनका असली नाम शैबा है। बड़े नेक नफीस और आबिद और जाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी ले जाते और कई कई दिनों तक वहाँ इबादत में मसरूफ रहते, अल्लाह की याद में गुम रहते। रमजान में अक्सर हिस्सा गारे हिरा में गुजारते, बुतों की पूजा नहीं करते थे। हालांकि नबी पाक दुनिया में नहीं आए थे, मगर दिल में वही अल्लाह की वहदानियत का नूर था। और आपके बारे में आता है कि उनकी पेशानी में नबूवत का नूर चमकता था, क्योंकि आप ही के जरिए आगे नस्ल चली ना। फिर आपके वालिद अब्दुल्ला और फिर नबी पाक की विलादत हुई और आपके बदन से खुशबू आया करती थी। अहले अरब को जब कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई मुश्किल आती थी, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते थे, दुआ करवाते थे, वो दुआ करते थे, उनकी मुश्किलें हल हो जाया करती थी। अब आपके बारे में आता है, अब वो तारीखी वाक़या। अब आते हैं, थोड़ा सा खानदान की बात हो गई, अब जरा विलादत मुस्तफ़ा का करीब का वक्त आ गया है। आका की आमद से पहले क्या क्या हुआ, चंद झलकियां आपको बताता हूं। जिस तरह सूरज के निकलने से पहले सितारों की रूपोशी हो जाती है, रात 12-1 बजे तक सितारे बड़े नजर आते हैं। जब 3 बज जाए ना, आप देखें तारे गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि अब सूरज की आमद होने वाली है। सुबह सादिक की पहले सफेदी आती है, शफक की सुर्खी निकलती है और फिर सूरज की आमद होती है। इसी तरह अब आफताब रिसालत के तुलू का जमाना आ रहा था। अतराफ आलम में अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ कर ये बता रहे थे कि अब रिसालत का आफताब तुलू होने वाला है। असहाबे फील का वाकया हुआ। इसी तरह एक जबरदस्त बारिश हुई। अरब के अंदर सब्जा नहीं होता था, मगर उस साल नबी पाक की आमद से पहले एक शानदार बारिश हुई और अरब में सब्जा होना शुरू हो गया। बरसों की खुश्क साली दूर हो गई। मजूसियों ने, आतिश परस्तों ने 1000 साल से एक आग जलाई हुई थी, वो बुझने नहीं देते थे। उनका दावा था, उनका ये जिसको कहें कि अपने आप पर फख्र था, 1000 ईयर हो गए हमने इस आग को नहीं बुझने दिया, हर वक्त जलाते रहते हैं, जलाते रहे, ख्याल करते थे
آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال والی آگ بھی بجھ گئی. پھر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، بڑے بڑے کر و فر والے فرعون کا ذہن رکھنے والے ان کے محلوں میں زلزلہ آیا. اسی طرح ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا، کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سبابا کی خشک ندی کا جاری ہو جانا، یہ سب کائنات کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، پیارے کی آمد، سرور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اب نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح کو بھی نوازا، رات کو بھی نوازا. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا دن کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے، رات کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے. کہا دن کے وقت پیدا ہوتے تو رات محروم رہ جاتی، رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن محروم ہو جاتا. صبح صادق کا وقت وہ ہے کہ رات بھی جا رہی ہے اور صبح بھی آ رہی ہے، رحمت للعالمین ہے نا. علماء نے کہا کہ نبی پاک جو ہے وہ پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ جمعہ کا دن افضل ہے، مبارک ہے، سردار کہا گیا. کمال کی بات، علماء نے حکمت، اللہ کی حکمت رب جانے، فرمایا جمعے کے دن پیدا ہوتے اور کوئی جمعے کے دن کی تعظیم کرتا تو لوگ کہتے جمعہ تو پہلے ہی تعظیم والا تھا. الگ سے دن ہو تاکہ الگ سے تعظیم کی جائے. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور پوچھو اعلیٰ حضرت سے، پیر کو دن کو فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واقعی جمعے کا دن بڑا عبادت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، گناہ گاروں کی بخشش والا ہے. اللہ اللہ. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پیر کا دن کیا ہے. فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، آؤ مدینے میں پیر کے دن کا نظارہ دیکھو. آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے. لوگ ہم سے پوچھتے میلاد کیوں مناتے ہو، لوگ ہم سے پوچھتے دن کیوں مناتے ہو. ارے ہم تو سال میں کچھ دن مناتے ہیں، آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد بنایا کرتے، پیر کے دن روزہ رکھتے. صحابہ کہتے حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا تھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ آپ کو اسی ربیع الاول میں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ارے پیر کے دن جاؤ مدینے میں، آج بھی 1450 سال گزر گئے ہیں، مسجد نبوی میں آج بھی دسترخوان بچھتا ہے. اہل مدینہ آج بھی پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. اور قربان جائیں امیر اہل سنت پر، یہ کیسی ہستی ہے جنہوں نے مدنی انعامات میں ہمیں عطا فرمایا کہ ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے. آج بھی دعوت اسلامی والے والیاں مل کر ہزاروں عاشقان رسول ہر پیر کو روزہ رکھ کر گویا نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں. اچھا اب عشق والی ایک اور بات بتاؤں. آقا نے مدینہ کیوں اختیار فرمایا؟ اب مکے میں ہی سب سے اللہ کا گھر مکے میں، مکے کا ذکر قرآن میں، مکے ہی میں نبی پاک رہتے، مکے ہی میں روزہ ہوتا آقا کا مزار شریف. فرمایا اگر مکے میں روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تو کعبے کی زیارت کو آئے ہیں، ضمناً روزہ رسول پر بھی چلے جائیں گے. نہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے الگ سے سیپریٹ سفر کیا جائے. آپ جانتے ہیں مدینہ نبی پاک کے جانے سے پہلے کیسا تھا؟ اس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں، لوگ جاتے بیمار ہو جاتے تھے، ادھر کی آب و ہوا اچھی نہیں مانی جاتی تھی. نبی پاک مدینے جا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مدینے کی ہواؤں میں برکت دے دے، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے سے محبت ہے اس سے زیادہ محبت عطا فرما. مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا اور مد میں یہ پیمانے ہیں، ان سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما. ذرا سنو آج مدینہ کیسا ہو گیا. وہ مدینہ جب آقا گئے نہ تھے بیمار ہو جاتا تھا بندہ، آج مدینے بیمار کو لے جاؤ اسے شفا مل جاتی ہے. پہلے مدینے کی ہوا میں بیماری تھی، نبی پاک نے قدم لگا دیے مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے.
مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، سارے ہاسپٹل گھوم لیے ہو نا، سارے علاج کرا لیے ہوں، اب کدھر جائیں؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ارے نبی پاک کا در تو آج گناہوں کی بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بچپن کے واقعات بھی بہت سارے ہیں، جی تو چاہ رہا ہے میں بیان کرتا جاؤں، میری عمر اسی کام میں صرف ہو جائے۔ ابھی تو ولادت سے پہلے کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ ولادت کے بعد کی باتیں کروں، کچھ بچپن کی باتیں بتاؤں، کچھ اعلان نبوت سے پہلے کا ذکر کروں، غار حرا میں پہلی وحی کی کچھ بات کریں اور اس کے بعد جو زندگی ہے اس پر بات کریں۔ مگر ظاہر ہے ہر اجتماع کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، ہم تو بس اپنی حاضری ہی لگاتے ہیں، مگر نبی پاک کی سیرت کا وہ پیارا پہلو کہ نبی پاک جب بچپن میں جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے۔ اچھا، نبی پاک کی سیرت کا یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے، حضرت عباس جو ہے نا، یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، یہ بہت دیر میں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب آگے جا کے مسلمان ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ میں جو آپ پر ایمان لایا ہوں نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا، میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا، آپ جب گہوارے میں ہوتے تھے، اب جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلے جایا کرتا تھا۔ اچھا، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، مگر میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں۔ میں اور آپ بھی چھوٹے رہے ہیں، ہم نے بچپن میں پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ آپ سے کوئی کہے آپ جھولے میں یہ کرتے تھے، 1 سال کے تھے تو تم نے یہ کیا تھا، ہم شرمندہ ہو کے کہتے ہیں اچھا بھائی کیا ہوگا یار، اب ذرا عزت رکھ لو، سب کے سامنے نہیں بتاؤ۔ بچپن میں پتہ نہیں کیا کیا کیا، کس کو یاد ہے؟ 1-2 سال کی گہوارے کی باتیں، مگر میرے آقا کی شان دیکھو۔ آقا فرماتے میرے چچا ہاں، میں جدھر اشارہ کرتا چاند ادھر جاتا، بلکہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز سنتا تھا۔ یہ احادیث کا مضمون میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ آقا کو اس وقت کی باتیں بھی یاد ہیں، اور سبحان اللہ میرے آقا کو ایسا کمال ملے اور رضا کا قلم خاموش رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ کے حبیب کو کھلونا چاند عطا کیا گیا تھا، تو سوچو پھر کیسے اختیارات عطا کیے ہوں گے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کرنے کا میرا مقصد تھا، میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، مگر کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے آیا ہوں، آپ کے دلوں کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں۔ بتاؤ مجھے کتنا لطف آیا، کتنا سیکھنے کو ملا۔ نبی پاک کے خاندان کے بارے میں بھی پتا چلا، آقا کے جو خاندان کے لقب ہے ہاشمی قریشی، اس کے بارے میں بھی پتا چلا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ سب باتیں پہلے نہیں پتا ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں ایک دعوت دینے آیا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں خدا را 30 دن دے دو، نبی پاک کی سیرت کو پڑھ لو، مرنے سے پہلے ایک بار تو جان لو کہ جس کا میں امتی ہوں ان کی حیات میں کیا کیا ہوا، کیا ان کی عادتیں تھیں، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھیں، وہ اخلاق ان کے کیسے تھے، ان کی زندگی میں کیا کیا پیچ و خم آئے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ تو ایک مہینہ، کچھ دن، کچھ گھنٹے روز کے، آدھا گھنٹہ نکالیں۔ میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اسی کتاب سے بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، آپ خرید نہیں سکتے، بغیر پیسوں کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ کو علم سکھانا ہے، نبی پاک کی سیرت دل میں اتارنی ہے، کیونکہ وہ دل میں اتر گئی نا، اور یہ پڑھا ہوا ہوگا، یاد ہوگا، تو جھوٹ بولنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ آقا تو سچ بولتے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آقا تو دعائیں دیتے، ہم لڑنے نکلے، ہم جھگڑنے نکلے، دھوکہ دیتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک تو فرماتے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ نماز چھوڑتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک کا امتی ہوں، اور آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیسے نماز چھوڑ دوں؟ میں دوسرا تحفہ آپ سے آج یہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، نبی پاک کے لیے تحفہ ہم نے تیار کرنا ہے، اور وہ تحفہ جو آقا کو بہت پسند ہے۔ خود نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، سب پکی سچی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، نبی پاک کے سچے امتی بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔